ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، مجلس استقبالیہ کے صدر جناب عبدالجبار صاحب، مسلم لائرز فورم کے ذمہ دار جناب ایس قاضی ایڈوکیٹ صاحب، محترم جناب خالد سیف الدین صاحب، رکن مجلس استقبالیہ، بورڈ کے معزز رکن حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب، اور محترم المقام جناب عبدالرشید صاحب انجینئر پربھنی، علماء کرام، وکلاء ذی احترام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں اس سے۔ آج بڑی خوشی کا اور مسرت کا دن ہے کہ مہاراشٹر جو واقعی مہاراشٹر ہے اور اس صوبے کا جو قلب ہے اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اور علمی اور تہذیبی سرگرمیوں کے اعتبار سے اور مسلمانوں کی آبادی اور بیداری کے اعتبار سے اورنگ آباد اس شہر میں تفہیم شریعت کا یہ ورکشاپ منعقد ہو رہا ہے۔ بورڈ کا جو شعبہ تفہیم شریعت کا ہے، اس کے دو طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ایک مذاکرہ اور ایک ورکشاپ۔ مذاکرہ کا پروگرام تو ایک دن کا ہوتا ہے، عام طور پر صبح میں 9-10 بجے سے شروع کر کے 2-2:30 بجے تک یہ پروگرام مکمل ہو جاتا ہے۔ جن مسائل کے بارے میں آج کل عموماً غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان مسائل کے بارے میں حضرات وکلاء کے درمیان، دانشوروں کے درمیان، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، ہماری تعلیم یافتہ بہنوں کے درمیان ان مسائل پر بات کی جاتی ہے، اور شریعت اسلامی کی جو غلط تصویر پیش کی جاتی ہے اس کا ازالہ کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ دوسرا پروگرام تفہیم شریعت ورکشاپ کا ہے۔ یہ پروگرام عموماً 2 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس میں صرف مذاکرہ، صرف چند موضوعات پر اظہار خیال مقصود نہیں ہوتا، بلکہ شرکاء کو اس کام کے لیے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آئندہ وہ اپنے اپنے حلقے میں اس کام کو کر سکے۔ آپ یہاں سنیں، آپ یہاں اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، آپ یہاں سوالات کریں، اور پھر آپ کے ذریعہ مسلمانوں کے دوسرے حلقوں میں غلط فہمیاں دور کی جا سکیں، کیونکہ اس وقت میڈیا، ذریعہ ابلاغ، یہ پوری قوت کے ساتھ اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے،
اور اس میں خاص طور پر مسلم پرسنل لاء سے متعلق مسائل ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے افراد بڑے پیمانے پر اس بات کے لیے تیار ہوں کہ وہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں، احکام شریعت کی حکمت، اس کی مصلحت، فطرت انسانی سے اس کی مطابقت، انسانی ضرورتوں کو پوری کرنے کی صلاحیت، ان مسائل کا پس منظر، ان مسائل کے اثرات اور نتائج، اس کے بارے میں ہم انہیں واقف کرا سکیں۔ اس سلسلے کا کہیں موبائل شاید بج رہا ہے، بند کر دیجیے۔ اس سلسلے کا پہلا ورکشاپ حیدرآباد میں المعہد العالی الاسلامی میں کیا گیا تھا، جس میں پورے ملک سے 200 علماء اور وکلاء کو زحمت دی گئی تھی۔ اس میں خواتین کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ پھر اس سلسلہ کا دوسرا پروگرام 2015 میں، دیکھیں ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہاں پر ذرا گفتگو مت کیجیے۔ کون صاحب ہیں اگر آپ لوگ بات کریں گے تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہا تھا مولانا؟ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام 2015 میں دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں ہوا۔ یہ پروگرام جنوب کی 7 ریاستوں کے لیے تھا، یعنی تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرالہ اور مہاراشٹر کے کچھ علاقے، اور اس میں ہم لوگوں نے گوا کو بھی رکھا تھا، اگرچہ وہاں سے نمائندے نہیں آ پائے تھے۔ پھر ابھی 2016 میں تیسرا ورکشاپ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 5 ریاستوں کے لیے رکھا گیا، جس میں اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دہلی، ہریانہ اور پنجاب، یہاں کے علماء اور وکلاء نے شرکت کی۔ اب یہ چوتھا ورکشاپ ہے جو آپ کے اس شہر میں ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر کا صوبہ چونکہ بہت پھیلا ہوا ہے، ایک طرف خاندیش کا علاقہ، دوسری طرف کوکن کا علاقہ، پھر آپ کو ودربھ کا علاقہ، یہ مرہٹواڑہ جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور ماشاءاللہ مسلمان وکلاء کی بہت بڑی تعداد ہے، سمجھدار اور صاحب ایمان وکلاء کی بڑی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ شامل کر لیا گیا آپ کی اس بڑی ریاست کے ساتھ ملی ہوئی ایک چھوٹی سی ریاست گوا کو۔ وہاں کے بھی ماشاءاللہ علماء یہاں تشریف لائے ہیں، ماں عبدالسمیع صاحب اور دوسرے حضرات۔ تو یہ اس سلسلے کا گویا چوتھا ورکشاپ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جے پور میں ہوگا، اندور میں ہوگا اور آسام میں ہوگا، تاکہ پورے ملک کا احاطہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تفصیل میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ اس پروگرام کو عام جلسوں کی طرح اور میٹنگوں کی طرح نہ سنا جائے۔ آدمی گفتگو کو سنتا ہے، بعد میں 2-4 جملوں میں اس پر تبصرہ کر دیتا ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ نہیں، جو پروگرام یہاں آپ جس میں شرکت فرما رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ شروع سے آخر تک پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات کی شرکت ہو، اور شرکت کے بعد پھر آپ اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے علاقے میں اس کام کو بورڈ کے تحت انجام دیں، تاکہ یہ پیغام ملک کے شہر شہر، گھر گھر، تمام علمی حلقوں میں پہنچے، اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، شکوک و شبہات کے جو کانٹے لوگوں کے دلوں میں چبھ رہے ہیں، ہم اور آپ مل کر ان شکوک و شبہات کو نکالنے کے موقف میں آ سکیں، اس کے لائق بن سکیں۔
اسی لیے آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہوگا، ہر محاضرے کے بعد ایک مذاکرہ رکھا گیا ہے۔ اس مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پر بات ہوگی اس موضوع سے متعلق آپ حضرات سے دریافت کیا جائے گا۔ کسی سے بھی، جن حضرات نے رجسٹریشن کرایا ہے ان میں سے کسی بھی صاحب سے کہا جائے گا کہ اس موضوع پر آپ نے جو کچھ سنا اس کا خلاصہ 5 منٹ میں آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ آپ ان مسائل کو پھر آئندہ دوسرے حضرات تک پہنچا سکیں گے۔ آپ حضرات کے تعاون کے لیے اس میں کئی چیزیں شامل رکھی گئی ہیں۔ ایک تو جو پروگرام آج مغرب کے بعد ہوگا اور کل صبح میں ہوگا وہ پاور پوائنٹ کے ذریعے پیش کیا جائے گا، اور پاور پوائنٹ میں جو نکات آئیں گے ان نکات کو مرتب شکل میں چند صفحات، 2 صفحات میں یہ بھی آپ تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے مسلم پرسنل لاء پر اعتراضات۔ جب یہاں گفتگو ہو تو آپ میں سے ہر آدمی کے پاس کے سامنے وہ تحریر رہے۔ دوسری چیز جو آپ حضرات کے سہولت کے لیے مرتب کی گئی ہے وہ ہر موضوع پر مختصر ورقیہ، جیسے تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے، عورتوں کے حق میراث کا مسئلہ ہے، 1 صفحے کا ورقیہ، ایک صفحے کا ہر موضوع پر مرتب کیا گیا ہے۔ جب جس موضوع پر بات ہوگی اس وقت وہ ورقیہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کئی لٹریچر مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو مندوبین ہیں ان کے فائل میں رکھا گیا ہے، اور کچھ اور لٹریچر بھی ہے جو ابھی آیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو شرکاء ہیں، جو مندوبین ہیں، ان کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ حضرات نے ان سب سے استفادہ کیا تو ہم اس موقف میں آ سکیں گے کہ پورے ملک میں اس مسئلے کو ایک تحریک بنا دیں، اور مسلمانوں کی نئی نسل میں، میڈیا والوں کے اندر، ہماری بہت سی پڑھی لکھی بہنوں میں اور دانشور حضرات میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، کیونکہ جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے تو انسان اس کو سچ باور کرنے لگتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب یہ تمام ورکشاپ پورے ہو جائیں گے، جیسا میں نے بتایا کہ جے پور، اندور، پٹنہ اور گوہاٹی میں مزید اس کا ورکشاپ ہونا ہے، تو پھر ہم اپنے تجربے اور لوگوں کی جستجو اور محنت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے افراد کو منتخب کر کے ایک 25-30 حضرات کا ایک اور ورکشاپ دہلی میں رکھیں گے، اور وہاں انہی کی بات ہوگی، انہی سے باتیں سنی جائیں گی۔ منشا ہمارا یہ ہے کہ آج کل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی کو بھی بلا لیا اور مائک منہ سے لگا دیا، اور ان بیچاروں کو نہ مسئلہ معلوم ہے، نہ شریعت میں اس مسئلے کی کیا مصلحت ہے وہ معلوم ہے، اور لوگوں پر یہ تاثر جاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب ڈیبیٹ میں تھے وہ جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ افراد اس کام کے لیے تیار کر سکیں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لائق ہوں، تو یہ اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو آگے گفتگو ہوگی اس میں ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک بنیادی بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی بھی چاہیے
اور سمجھانی بھی چاہیے. یہ بات کثرت سے اٹھائی جاتی ہے کہ ایک ایسا قانون جو 14-15 سال پہلے نازل ہوا، جب تہذیب و تمدن اور ترقی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان بہت پیچھے تھا، جب بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا، جب اونٹ پر، گھوڑے پر اور جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا. آج کا دور ترقی کے آسمان کو چھو رہا ہے، جب انسان نے سمندر کی تہوں کو ناپ لیا ہے، جب انسان نے زمین کے فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے، جب اس کا قافلہ چاند و مریخ تک پہنچ چکا ہے. ایسے دور میں وہ قانون کیسے کافی ہو سکتا ہے جو قانون اس پچھڑے ہوئے دور میں آیا تھا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو شریعت اسلامی کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، دو چیزیں ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک کائنات کے وسائل ہیں اور ایک انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. پہلے بھی انسان سچ کو پسند کرتا تھا، جھوٹ کو ناپسند کرتا تھا. آج بھی انسان سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے. اگر کسی جھوٹے آدمی کو بھی آپ کہیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ کہے گا نہیں صاحب میں نے سچ کہا تھا. یہ انسانی فطرت ہے. کل بھی انسان چاہتا تھا کہ اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچے. آج بھی انسان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچے. کل اس کے لیے اونٹ کی سواری تھی، کل اس کے لیے بیل گاڑیاں تھیں، اس کے بعد سائیکل ایجاد ہوئی، موٹریں ایجاد ہوئی، آج ہوائی جہاز ہے اور اس سے تیز رفتار سواریاں، تیز رفتار وسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن انسانی فطرت وہی ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنی منزل کو پہنچیں. کل بھی انسان چاہتا تھا کہ ہم اپنے دشمن کو مغلوب کر دیں، ہم غالب رہیں. آج بھی یہ جذبہ انسان کے اندر کام کرتا ہے. لیکن جب آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، لاٹھی کا استعمال کرتے تھے، تلوار کا استعمال کرتے تھے. لوگوں نے تیر کا استعمال شروع کیا. آج اس کے لیے توپ ہے، ٹینک ہے. آج انسان نے اپنی عقل کو انسان کو بچانے کے بجائے اس کام کے لیے زیادہ استعمال کیا ہے کہ کیسے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان لی جائے. تو آج اس ہتھیار کا بھی استعمال ہو رہا ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل میں ترقی ہوئی. یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامی کا موضوع وسائل نہیں ہے. شریعت اسلامی کا موضوع انسان کی فطرت ہے. اسلامی قانون نے وسائل کو بنیاد بنا کر احکام متعین نہیں کیے ہیں، انسانی فطرت کو بنیاد بنا کر احکام متعین کیے ہیں کہ جو آپ کے فطری جذبات ہیں آپ ان کو کس طرح استعمال کریں. اور مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ تعدد ازدواج ہے قبائلیوں کے ہاں، اس کے بعد بدھسٹوں کے ہاں، اس کے بعد عیسائیوں کے ہاں، اس کے بعد ہندو بھائیوں کے ہاں سب سے کم مسلمان ہیں. تو کہیں اگر کوئی ایسی بات آئے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسا ایشو ہے نہیں جس کو ایشو بنایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو سب سے کم تعدد ازدواج کا تناسب ہے. اور ہندو بھائیوں کے ہاں تعدد ازدواج کا تناسب بھی بڑھا ہوا ہے، اور دوسرے ان کے ہاں طلاق پر پابندی کی وجہ سے غیر قانونی رشتے
یعنی مستقل طور پر کسی عورت کے ساتھ رہنا، چونکہ قانون اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا ہے، دو بالغ مرد و عورت اگر آپس کی رضامندی سے زندگی گزارے تو اس کی وہاں کثرت پائی جاتی ہے۔ تو یہ 4 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں انہوں نے بھی تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے استعداد کو محدود کیا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، یہ اجازت عدل کے ساتھ ہے، یہ اجازت صرف اجازت ہے، اس کی ترغیب نہیں ہے، اور بہت سی سماجی مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور جتنے اعداد و شمار آزادی کے بعد سے اس کے آئے ہیں اس میں مسلمانوں کے ہاں اس کا پرسنٹیج سب سے کم ہے۔ یہ ایک موضوع تھا تعدد ازدواج کا۔ اب میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں، طلاق کے موضوع پر۔ دوسرا موضوع طلاق کا ہے۔ طلاق میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، بلکہ 2 باتوں کو آپ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض لوگ طلاق کی اجازت ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ دوسرے، اسلام نے مرد کو طلاق کی اجازت دی ہے اور حکم کے ذریعہ طلاق دینے کی یا عدالت کے ذریعہ طلاق دینے کی شرط نہیں رکھی ہے۔ تیسرا مسئلہ نفقہ مطلقہ کا ہے۔ تو میں پہلے مسئلے پر آتا ہوں کہ اسلام نے جو طلاق کی اجازت دی ہے وہ کیوں دی ہے۔ اس میں طلاق کا موضوع آ گیا، ہاں ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرات علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں طلاق ایک نہایت ہی ناپسندیدہ فعل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لیکن طلاق کی اجازت اس لیے دی گئی کہ بعض دفعہ یہ چیز ضرورت بن جاتی ہے۔ آپ سوچئے کسی آدمی کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے جسم کی چیڑ پھاڑ کی جائے، لیکن اگر آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو تو ہر معقول آدمی، سمجھدار آدمی خود آپریشن کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا آپریشن کرواتا ہے۔ تو اسی طرح طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ضرورت بن جاتی ہے۔ میں لوگوں کو اکثر اس کو آسان کرنے کے لیے مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بیت الخلاء کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا واش روم میں جا کر گھنٹوں بیٹھنے لگے تو گھر کے لوگوں کو فکر ہو جائے گی کہیں اس کا ذہنی توازن تو متاثر نہیں ہوا ہے، لوگ اس کو لے کر دماغی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی عقل مند آدمی یہ سوچے کہ جب اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی خراب جگہ ہے، تو اس کو گھر میں رکھا کیوں جائے۔ اس نے بہت اچھا مکان بنایا، بہترین ماربل کا فرش بنایا، بہترین ڈیکوریشن کیا، بہترین فرنیچر رکھا، لیکن گھر میں بیت الخلاء نہیں بنایا، اور لوگوں کو کرایہ پر اترنے کی دعوت دی اور کہا کہ صاحب یہ گھر بہت اچھا ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہے، بس ہم نے سوچا کہ واش روم کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس لیے ہم نے اس میں واش روم نہیں رکھا ہے۔ تو سوچئے کہ کوئی کرایہ دار اس کو ایسا مل سکے گا جو اس ضروری چیز کے بغیر اس کے مکان میں اتر سکے۔ اسلام کی نظر میں طلاق کی بالکل یہی حیثیت ہے۔ طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو اس سے زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ہوتی ہے کہ ایک مسلمان میاں بیوی کے درمیان تفریق کی نوبت آ جائے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ جب آپسی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تو طلاق ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 2 بڑے مذاہب جن کے ہاں طلاق کا تصور نہیں تھا، ان کو طلاق کو قبول کرنا پڑا۔
ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاں طلاق کا تصور نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول انجیل متی میں منقول ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا اس کو کوئی نہ توڑے۔ یہ ایک اخلاقی قانون تھا، اخلاقی حکم تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیکن عیسائی علماء نے اس کو قانون کا درجہ دے دیا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میاں بیوی ایک دفعہ جب نکاح ہو جائے تو ان میں تفریق ہو ہی نہیں سکتی۔ علیحدگی تو ہو سکتی ہے، اگر بیوی سے زنا کا ارتکاب ہو تو علیحدگی تو ہوگی، لیکن نکاح باقی رہے گا، اس عورت کو یا اس مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ موقف اختیار کیا عیسائی بھائیوں نے، لیکن یہ ایک غیر فطری بات تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ تمام پوری عیسائی قوم نے طلاق کے قانون کو قبول کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم اگر آپ طلاق کا پرسنٹیج دیکھیں گے تو دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ طلاق کا تناسب ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہیں۔ دوسری مثال میں اپنے ہندو بھائیوں کی دوں گا۔ ہندو بھائیوں کے ہاں بھی طلاق کا تصور نہیں تھا، کیونکہ ان کے ہاں شادی کو کنیا دان کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے عورت اپنے باپ کی ملکیت سے اپنے شوہر کی ملکیت میں چلی جاتی ہے تو اب وہ ہمیشہ اس کی ملکیت میں رہتی ہے۔ اسی تصور کے بنا پر ایک اور غلط تصور ہندو بھائیوں میں پیدا ہوا ستی کا، کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی نظر آتش ہو جانا چاہیے۔ لیکن 1955-56 میں جب ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے ہندو میرج ایکٹ بنا تو اس میں طلاق کی گنجائش پیدا کی گئی، اگرچہ آج بھی جو ہندو بہنیں ہیں وہ طلاق کے بارے میں بہت پریشان رہتی ہیں، کیونکہ طلاق کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں بھی طلاق پر رضامند ہو تب بھی ان کو طلاق حاصل کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ ابھی 1-2 مہینہ پہلے گوا کا میرا سفر ہوا، وہاں پرتگیزی قانون چلتا، وہی قانون ابھی تک چل رہا ہے، پرسنل لاء۔ وہاں کے احباب یہاں آئے ہوئے بھی ہیں۔ اتفاق سے ایک دن ہم لوگوں کا ناشتہ وہاں کے ایک جج صاحب کے ہاں تھا، وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا مقدمہ بھی ہمارے ہاں کورٹ میں فیصل ہوا جس میں 28 سال میں نہیں 24 سال میں عورت کو طلاق کی ڈگری حاصل ہوئی، اور جب وہ ڈگری حاصل ہوئی تو عورت رونے لگی کہ اب اس ڈگری کا کیا فائدہ ہے، جوانی میں بیچاری نے مقدمہ کیا ہوگا اور 24 سال کے بعد وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، تو اب اس ڈگری کا اس کو کیا فائدہ، اب آگے اس ڈگری سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسی سماجی ضرورت ہے کہ اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے بیت الخلاء ایک ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن وہ مکان مکمل نہیں ہے جس میں بیت الخلاء نہ ہو، اسی طرح طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن وہ خاندانی قانون، وہ خاندانی نظام مکمل نہیں ہو سکتا جس میں طلاق کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ اگر طلاق کا غلط استعمال کرے تو شریعت میں اس پر تعزیر کی بھی گنجائش ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق دینے والوں کی تعزیر بھی کی ہے، اور ہمارے تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ طلاق اصل میں معصیت ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ میں بحث داخل کی گئی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ احناف، مالکیہ، حنابلہ اور بہت سے شافعی فقہاء، حالانکہ شوافی کی طرف مطلق اباحت کی نسبت کی جاتی ہے، کہ ان حضرات کے یہاں بھی کہا گیا ہے کہ طلاق اصل میں معصیت ہے، اس کا بلا ضرورت استعمال معصیت ہے، اور جو بھی معصیت ہو وہ لائق تعزیر ہے۔ دوسرے یہ دیکھ لیجئے کہ طلاق کی مصلحتیں کیا ہے، طلاق کی جو گنجائش رکھی گئی ہے اس کی مصلحت کیا ہے۔ یہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے، جان کی حفاظت اور کردار کی حفاظت۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس معاملے کے 2 فریق ہیں، شوہر اور بیوی، مرد اور عورت،
اور فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ظاہر ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، اسی لیے عورت کو تحفظ اور سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، مرد کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بچہ 18 سال 20 سال کا کالج پڑھنے گیا، اس کو 5 بجے آنا چاہیے، 6 بجے نہیں آیا، 7 بجے نہیں آیا، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، کہیں ہوگا آ جائے گا۔ اگر لڑکی پڑھنے کے لیے گئی اسی عمر کی، اس کو 5 بجے آنا چاہیے اور 7 بج گیا وہ نہیں آئی، تو اب ماں باپ کا دل ڈولنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ اس خصوصیت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں جسمانی اعتبار سے ایک طرح کی لطافت ہو، تو مرد و عورت میں مرد زیادہ طاقتور ہے۔ اگر مرد اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی قانونی راستہ نہ ہو تو وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے گا۔ پانی کے نکلنے کے لیے اگر نالے موجود نہ ہو تو پانی آبادیوں میں بہنے لگیں گے، اور یہ غیر قانونی راستہ 2 ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے طلاق دیا اور پھر اس کے بعد مقدمہ بازی ہوئی تو اتنا پیسہ ہم کیوں خرچ کرنے جائیں، یا عدالت میں طلاق حاصل کرنے جائیں جس میں ایک مدت لگ جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو راستے سے ہٹا دو۔ آج کل ہمارے سماج میں کتنے بگڑے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں، غنڈہ عناصر موجود ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بیوی کا کام تمام کرا دو۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو اموات عورتوں کی ہراسانی کی بنیاد پر اور جہیز کی بنیاد پر جو اموات ہو رہی ہیں، ان کا پرسنٹیج مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اس میں جو طلاق والا ورقیہ ہے اس میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ان میں زیادہ تر اموات وہ ہوتی ہیں جو عورت سے یعنی چھٹکارا پانے کی، ان کے خیال کے مطابق عورت کو اپنی زندگی سے ہٹانے کے لیے وہ اتنا گھناؤنا اور اتنا مجرمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہندو کمیونٹی ہے یہ مسلمانوں سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہے، معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جرائم زیادہ تر جہالت اور غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عورتوں کو زندہ جلانے کے جو واقعات ہیں یہ ہندو کمیونٹی میں بمقابلہ مسلمان کمیونٹی کے زیادہ پیش آتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ اسلام نے جو طلاق کی اجازت دی ہے، اگر نفرت بہت بڑھ جاتی ہے تو حالانکہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن طلاق دے کر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ناخوشگوار بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو یہ روکنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات ہے عورتوں کے کردار اور ان کے کیریکٹر اور ان کے وقار کی حفاظت۔ جتنے بھی قوانین ہیں جن میں عدالت کو طلاق کا اختیار دیا گیا، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ عورت کا بدچلن ہونا اور بد کردار ہونا ثابت کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی طلاق کا مقدمہ کرنا ہے تو فوراً عورت کے اخلاق و کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بعض دفعہ مجرمانہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ابھی سے 2-3 سال پہلے اخبار میں ایک خبر آئی تھی ایک ہندو خاندان کی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا زنا بالجبر کرایا اپنے دوست اور اپنے رشتہ داروں سے، کئی لوگوں سے، اور اس کی باضابطہ ویڈیو بنوائی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو پیش کر کے وہ طلاق کی ڈگری حاصل کرے۔ تو یہ تو خیر انتہائی درجے کی بات ہے، لیکن جو مشرقی معاشرہ ہے، ہندوستان کا جو معاشرہ ہے، اگر اس میں عورت بے قصور بھی ہو اور شوہر اپنی بیوی پر بدچلنی کا الزام لگا دے تو اس کے لیے اس سماج میں سر اٹھا کر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو طلاق کی مثال جیسا کہ میں نے بتایا یہ بجلی کے ایک فیوز کی سی ہے کہ اس سے جیسے فیوز اڑ جاتا ہے اور بجلی کے پورے نظام کو بچا دیتا ہے، اسی طرح طلاق سے رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو، حادثات کو روکنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی وہ
مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس میں جو ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا بورڈ نے، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ طلاق کا اختیار نہ دینے سے عورتوں کے قتل کے اور ان کے ساتھ ظلم کے واقعات بڑھ جائیں گے، تو میڈیا نے اس کو ایک ہوا بنا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل سچائی ہے کہ بہت سے جو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور راستہ ہمارے لیے نہیں ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو طلاق کی ایک اہم مصلحت ہے، اگر غور کریں تو اس میں عورت کی جان کا اور اس کے وقار کا تحفظ ہے۔ تیسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ عورت کے لیے طلاق کے متبادل رکھے گئے ہیں۔ عورت کے لیے ایک متبادل ہے تفویض طلاق۔ اگر نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد اگر عورت یہ شرط لگا دے کہ میں یا مرد یا اس بات کو آپس میں طے کر لے کہ مجھے اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہوگا، تو عورت کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ پر طلاق واقع کر لے۔ اور ہم لوگ خاص کر دارالقضاء میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہمارے وکلاء بھائی ہیں یہاں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر تو اس کی نوبت کم آتی ہے، لیکن اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوا، عورت جانے کو تیار نہیں ہے، شوہر اصرار کر رہا ہے کہ بیوی اس کے پاس آئے، بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ہم لوگ اس موقع پر اس مرد کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری بیوی کو سمجھا کر تم کو ایک چانس دلائیں گے، لیکن دو شرطیں ہیں، تم آئندہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اور دوسرے تم تفویض طلاق کے کاغذ پر دستخط کرنا۔ اگر آئندہ تم نے یہ ظلم و زیادتی کی تو دارالقضاء تمہاری طرف سے تمہاری بیوی پر طلاق واقع کر دے گا، یا عورت کو خود اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے، اور اس وقت عام طور پر مرد اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے وکلاء حضرات سے اس لیے کہا کہ بہت سے کیس آپ کے پاس اس طرح کے جاتے ہیں، اور عورت کی طرف سے کیس گیا، شوہر چاہتا ہے کہ صلح کی شکل ہو جائے، تو ایسے موقع پر اگر آپ تفویض طلاق کا فارم بنا کر ان سے دستخط لے لیں تو یہ عورت کے لیے ایک ایسا راستہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس کو شوہر کی خوشامد یا عدالت کی سرگرانی برداشت کیے بغیر وہ اپنے آپ کو اس شوہر سے آزاد کر سکتی ہے۔ دوسری صورت خلا کی ہے کہ خلا شوہر اور بیوی کی آپسی رضامندی سے ہوتا ہے، اور طلاق تو بلا عذر دینا گناہ ہے، لیکن خلا کے لیے کسی خاص عذر کی شرط نہیں ہے، شوہر ظلم و زیادتی کرتا ہو، مار پیٹ کا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر طبیعت اور مزاج کی موافقت کسی بھی وجہ سے نہ ہو اور دونوں مل کر یہ طے کریں کہ ہمیں رشتہ ختم کر دینا ہے، وہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ ان کی بیوی حضرت جمیلہ نے طلاق کا مطالبہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذمہ داروں سے، خاص کر ہمارے دوست ایڈوکیٹ ایس قاضی صاحب سے اس سے پہلے بھی ہمیں ملاقات کی سعادت حاصل رہی ہے، اور بورڈ کے آرگنائزر مولانا تبریز عالم صاحب قاسمی کا، انہوں نے یہاں اس کے لیے سفر کیا، اس کے لیے کوششیں کی، تمام لوگوں سے رابطہ کیا، آپ کے لیے لٹریچر فراہم کیا، اور ہمارے مہمان جناب شکیل سید صاحب ایڈوکیٹ کا، جو بہت سے کیسوں میں سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی طرف سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، بورڈ کے معزز ارکان مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب کا، اور جناب عبدالرشید انجینئر صاحب کا،
یہاں کے دینی مدارس کا، تعلیمی اداروں کا، منتظمین کا مجھے بڑا اچھا لگا۔ ہمارے جناب خالد سیف الدین صاحب نے رات تفصیلات دی کہ پورا پروگرام انہوں نے ایک جگہ مرتب کر دیا ہے۔ یہ اصل میں حسن سلیقگی ہے، کسی بات کو خوش سلیقگی کے ساتھ کرنا۔ میں سوچا ہوا تھا کہ میں دیکھوں پروگرام کیا ہے، لوگوں کے لیے کیا نظام ہے۔ انہوں نے ایک کتابچہ دے دیا اور اس میں ماشاءاللہ یہ پورا پروگرام سمویا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی مثال ہے یہ، اور ہم نے اس کتابچے کو رکھ لیا ہے کہ آئندہ بھی جہاں پروگرام ہو وہاں میزبانوں کو ہم یہ کتابچہ دیں۔ اور اخیر میں اس درخواست پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں پہلے بھی تفہیم شریعت کا باضابطہ پروگرام ہوا کرتا تھا۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام زیادہ باضابطگی کے ساتھ، زیادہ تسلسل کے ساتھ ہوگا۔ اورنگ آباد میں ہوگا، ناگپور میں ہوگا، ممبئی میں ہوگا، چونکہ ان تینوں جگہ سپریم کورٹ اور اس کی بینچیں موجود ہیں۔ ان کا نام میں خاص طور پہ لے رہا ہوں، اور ہائی کورٹ کی بینچیں موجود ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ ان کا نام لے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ تمام لوگ اس پورے مہاراشٹر کو اور گوا کو اس کام کے اعتبار سے ایک نمونے کی ریاست بنا دیں گے۔ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی دیکھیے، یہاں کے لوگ اتنا جذبہ ایمانی رکھنے والے ہیں، اتنے اچھے علماء ہیں، اتنے قابل وکلاء ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ ایمانی رکھتے ہیں۔ اسی نمونے پر ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ میں مولانا عبدالرشید صاحب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے اتنا سارا وقت لے لیا، لیکن چونکہ یہ ضروری تھا اس پروگرام کی تفہیم کے لیے، تو اس لیے میں نے بات کی ہے۔ اب ہم نے مولانا سے درخواست کیا ہے کہ اس میں جو 2 پروگرام ہیں، یہ نشست تو اس کا وقت ختم ہو چکا، اور 12:30 سے 2 بجے تک دوسری نشست ہونی تھی، تو ان دونوں نشستوں کو ضم کر دیا جائے۔ اور دوسری نشست کے جو مقررین ہیں ان میں اگر ضرورت پڑے گی تو ایک کو اس وقت رکھ کر اور ایک کو کسی اور مجلس کے لیے رکھ کر ہم لوگ اس پروگرام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ اب اگلی نشست مغرب کے بعد ہوگی اور طویل وقفہ ہمارے مہمانوں کے لیے آرام کا اور کھانے وغیرہ کا ہے، تو اگر تھوڑا سا وقت بڑھ بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پر گرا خاطر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔